ہے اس کو بھی مشرف بہ اسلام کیا جائے اور یہ آئیڈیالوجی کا خاتمہ کرے، یعنی جس کو پروگریسو آئیڈیالوجی کہیں آپ، تو حالانکہ وہ پروگریسو آئیڈیالوجی جہاں تک اخبار کا تعلق ہے، ہندوستان پاکستانی نہیں انگلینڈ تک کے اخبارات کے ایڈیٹر اس بات کو برملا کہتے تھے کہ ایشیا میں سب سے اچھا انگریزی کا اخبار جو نکل رہا ہے وہ پاکستان ٹائمز ہے، اور ظاہر ہے اس میں خبریں بھی ہوتی تھیں، کمنٹ بھی ہوتے تھے اس کے اندر۔ بعد میں پھر انور صاحب نے کارٹون بھی شروع کیے، جو ننا سب سے مشہور، حالانکہ وہ کارٹونسٹ نہیں تھے ابتدائی طور پہ، تو ان کو کارٹونسٹ بننا پڑا وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے۔ اور جیسے ہمارے فوٹوگرافر چودھری صاحب تھے برو سیسل کے والد، جو ہمارے پی ایف یو جے کے اور پی یو جے کے دونوں کے عہدیدار رہے، تو لیکن یہ سلسلہ جو تھا اس نے پاکستان میں اخبارات کو ہی نہیں، اخبارات کو تو تباہ کیا ہی، لیکن سب سے جو بڑا وار کیا، جس کی ابتدا تو خیر افسوسناک بات ہے لیکن بھٹو صاحب نے کی تھی، کہ کوشش کی، مولانا کوثر نیازی نے بہت پیسے خرچ کیے کہ 2 یونینیں بنائی جائیں، لیکن اس کو پایہ تکمیل تک انہوں نے پہنچایا، اور اس کے لیے ان کو ٹھہرانے کی بھی جگہ بہت زبردست تھی۔ چیفس کالج میں ٹھہرتے تھے وہ لوگ، جو اس کے ہاسٹل میں، آپ کو تو پیدل یونین بنانے کا اتفاق نہیں ہوا، وہ انہوں نے جو بنوائی تھی اس زمانے میں شفیع ادبی مرحوم، جو اسٹوڈنٹ ڈیز میں بڑے اچھے رائٹر بھی تھے، اور وہ بھی 12 یہ ہوا۔ تو سب سے خراب پیریڈ وہی ہے جس میں اخبارات کئی، یعنی 100 تو اخبار ضروری بند ہوئے کم از کم، کتنے اخبار نویسوں کو کے ساتھ یہ ہوا۔ ایک یہاں بیٹھے ہوئے انہی کے دور میں جب فیصلہ یہ ہوا، اور اس وقت ان کا ضمیر صاحب نے لکھا ہے اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ان کا 90 پاؤنڈ سے بھی کم وزن تھا، تو ان کو بھی کوڑے لگے، اور مسعود اللہ خان کو تو شاید وہ جو بنگالی ڈاکٹر تھا اس نے اسٹینڈ لے لیا کہ اس کی وین کٹی ہوئی ہے تو اس کو میں کوڑے نہیں مارنے دوں گا کیونکہ ہی کین ڈائی، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اسی کے اوپر، جو ٹکی باندھی جاتی تھی اس کے اوپر۔ اس زمانے میں ظاہر ہے پبلک کے ساتھ بھی، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی پہلی مرتبہ پاکستان میں، کیونکہ میں بھی رہا ہوں اس وقت قلعے میں، اور مجھے یاد ہے بہت اچھی طریقے سے کہ آوازیں آتی تھیں باقاعدہ لڑکیوں کے چیخنے کی، اور بہت ساری لڑکیوں کو بھی قلعے لے جایا گیا، اور ٹارچر کیا جاتا تھا، ظاہر ہے ٹارچر ہی کیا جاتا ہوگا جب، تو اور اس وقت بہت میرا خیال ہے لیڈیز بھی پولیس میں خالی تھی، اکا دکئی ہوتی تھی جو پولیس میں بڑھتی بھی جاتی ہیں، لیکن وہ زمانہ جو تھا اس میں سیاسی لوگوں کے ساتھ علیحدہ اور ان کے دوسروں کے ساتھ علیحدہ۔ بھٹو صاحب نے جو کیا، انہوں نے مارشل لا، سویلین مارشل لا کے دوران میں اخبارات پہ کافی وہ کی، مثلا ہمارا جو 5 مرتبہ بند ہوا اخبار ویکلی تھا پنجاب پنچ، اس سے پہلے پنجاب ٹائمز تھا جو کسی اور نے نکالا تھا، وہ بیگم جنرل اکبر خان نسیم، بیگم نسیم نے جو MNA بنی تھی انہوں نے خرید لیا اور بند کر دیا، پھر اس کا ڈکلیریشن مل گیا تھا تو پنجاب پنچ کے اوپر۔ تو بھٹو صاحب نے یہ پابندی اس مارشل لا آرڈر میں لگی ہمارے اوپر کہ، اور اس زمانے میں انہوں نے ایک پریس کونسل بھی بنائی تھی، تو ہمارے 3-4 نام اس میں، ایک بڑا نام اس میں جو صحافی تھے اور صحافت کے سب سے بڑے دشمنوں میں ان کو شمار کرنا چاہیے، پیر علی محمد راشدی صاحب، تو راشدی صاحب اس میں شامل تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، راشدی صاحب آئے
میری ہم نے کہا کہ ہم اپیئر ہوں گے، اگر کونسل آتی ہے تو ہم اپیئر مظہر صاحب نے تو کہا کہ میں نہیں اس میں شامل ہوگا، لیکن ہمارے خواجہ صاحب آئے تھے اور یہ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا راجدی صاحب سے کہ پیپس انٹو پاکستان سے شروع کروں یا اس سے بھی پہلے، تو کہا تو اس طریقے سے ہاتھ جوڑے کہ کہیں سے شروع نہ کرو، لیکن تمام جتنی بھی سندھ میں اخبارات کے خلاف کارروائی ہوتی تھی اس سب کی بنیادی کرتا دھرتا وہ پیر صاحب، اور دوسرے بھائی اتنے شریف اور اتنے عالم، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے، اچھا سچا ہونا اور جھوٹا ہونا۔ تو پیر علی محمد راجدی صاحب جو تھے وہ اس میں پیش تھے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آرڈر کیا تھا کہ ماشاء اللہ آرڈر ہوا، اور اس میں یہ لوگ جو ہیں نہ اخبار نکال سکتے ہیں، نہ پرنٹ کر سکتے ہیں، نہ شائع کر سکتے ہیں، تینوں قدغنے لگے۔ حالانکہ جس وقت بھٹو صاحب کو ایک لائن ان کی نہیں چھپ رہی تھی، اس وقت حیدرآباد میں نے کم از کم 3 ٹیکس کی ان کی رپورٹس کی، اور بہت ہی مارکت العارہ تقریریں تھیں جو انہوں نے اس زمانے میں کی ہیں۔ خصوصاً حیدرآباد میں انہوں نے 4 گھنٹے تقریر کی، جی 4 گھنٹے تقریر کی صرف انٹرنیشنل افیئرس پہ اور مسلم کنٹریز کے انٹرنیشنل رول کے اوپر۔ تو اس قسم کا آدمی بھی جو تھا اس نے مطلب اخبارات کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ مساوات کے لوگ اس تحریک میں گرفتار کیے گئے۔ آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا شفقت تنویر تو آپ کے شہر گئے تھے، اور اس طریقے کے واقعات ہوئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یا ریاست جو ہے وہ اپنے لیے تو یہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن، اس کے پاس پورا محکمہ، ہر صوبے میں محکمہ ہے، اس کے پاس پوری بیوروکریسی ہے، اور لیکن اکثر ایسا یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کے پاس الیکٹڈ لوگ ہو جاتے ہیں، وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت سے خرابی جو ہے وہ تباہی کو لے جاتی ہے جب آپ بیوروکریسی کے تابع ہو جائیں۔ اور بیوروکریسی جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا اور کچھ حوالے بھی دیے کہ ابتدائی سے اسی کام پہ لگی گئی، تو اس میں یہ ہے کہ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ اس کو سب کچھ جو ہے معلومات حاصل ہو، اور وہ اسی ملک سے جہاں وہ حاکم بنی، چاہے وہ جمہوری طور پہ بنی ہو یا غیر جمہوری طور کے اوپر نافذ ہو گئے ہوں اور آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا ہو۔ آج کل بھی سن رہے ہیں کچھ، آپ لوگ اگر اس پہ روشنی ڈال سکیں اور اس کی تیاری بھی ذرا کریں کہ شاید دوبارہ سے کچھ کوشش ہو رہی ہے۔ آج ہمارے کامران خان صاحب جو بہت بقول واجد شمس الحسن کے وہیں سے آئے ہیں میں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا وہیں سے آیا۔ انہوں نے لکھا ہے، باقاعدہ دعوت نامہ دیا ہے، تو میں نے اس میں اپنا نوٹ لکھ دیا نیچے، یہ تو حافظ قرآن ہے اور دروغ بیانی سے کام نہیں لے سکتے ان کے اوپر، اور ایسے کام انہوں نے تو حلف اٹھایا ہے آئین کی پابندی پاسداری کرنے کا، تو اگر یہ کریں گے تو ان کے اوپر اخلاقی نہیں دینی بھی آ جائے گا جرم کا۔ بہرحال یہ رہا ہے، تو اس میں اس کے باوجود اب آپ دیکھیے کہ کیا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ بسا اوقات یہ جو نیوز پرنٹ اور اس کا کنٹرول ہے اشتہاروں کا، باقاعدہ ایسے ہوا ہے، چونکہ یہ بھٹو صاحب نے پوچھا ہے کہ کتنے ٹن کا، کئی 100 ٹن کا پرمٹ دلوا دیا جائے
23 مہینے کی تنخواہیں ادا ہو جائیں. اور یہ حنیف رامی تو نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ اس میں سے کے زندہ ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ نیوز پرنٹ کے کوٹا بیچ کے اس کے ذریعے سے اس میں منافع ہوتا تھا، تو اس سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھیں، کیونکہ سویڈن سے ہی کاغذ امپورٹ ہوتا تھا. اور کوٹا جیسے میں نے بتایا بالکل شروع میں بھی تھا، لیکن بعد میں بھی ہوا، بیچ میں کرنا پڑے پیپر سے. اب تو پھر سے ہے وہ کوٹا ہے. تو اور یہ ان چیزوں کے اوپر وہ رکھنا اور پبلک سے کو لائل رکھنا، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس وقت پاکستان کے پاس آپ یہ دیکھیے 2 سال صرف انڈیا میں ایمرجنسی لگی تھی، جس کو وہ ابھی تک روتے ہیں کہ اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، لیکن ہم اور وہ تقریباً برابر تھے جب پارٹیشن ہو رہا ہے بہت سارے معاملات میں. سرمایہ تو ہمارا ان کی طرف نکلا تو، اور گاندھی جی نے دلوائے وہ 50 کروڑ روپے، لیکن اس کے علاوہ اتنا زیادہ فرق نہیں تھا بہت ساری لیول کے اوپر. لیکن اس وقت ہندوستان کے پاس ان کے صرف اپنے اسیٹس جو ہیں اسٹیٹ بینک میں وہ کوئی 700 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، اور ہمارے ابھی 8 ارب ڈالر کے برابر ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے ملک کو کر دیا ہے عملی طور پہ کنگال. اب ہمارے یہاں صحت کے لیے پیسہ نہیں ہے. سرکاری غریب آدمی جس کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے بھی ہو، ویسے تو بے روزگار اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر 20-25 ہزار بھی ہو تو وہ نہ دوا کا علاج کا پیسے ہے اس کے پاس، اور سرکاری اسپتالوں میں جو سال کا دواؤں کے لیے بجٹ ہے وہ بھی آپ پتہ کر لیں تو وہ بھی انتہائی کم ہے. اور تعلیم کے لیے، تعلیم سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم ہے اس کو نا تعلیم کہا جانا زیادہ صحیح ہوگا بنسبت اس کو تعلیم کہنا. اور آپ چاہیں تو آپ لوگ خود، ہم نے تو جو سروے کیا تھا اس میں تو یعنی واقعی بچے جو تھے یہ برتن مانج رہے تھے، کپڑے دھو رہے تھے، ان کے جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے، ان کے اسکول میں گدھے بندھے ہوئے تھے. اور صرف سندھ میں 5000 گھوسٹ اسکولوں کا فنڈ ہوتا. بلوچستان میں میرے سامنے مولانا واسع نے کہا سیکریٹری فائنینس کو کہ مجھے کیش پیسے دو، کیش دو ساری میں خود تنخواہیں بانٹوں گا، اور وہ دی گئی. جب آپ اس طریقے سے اگر کوئی ریاست کیسے چلے گی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اس طریقے سے چلا ہوتا تو پاکستان اکٹھا ہوتا. پاکستان اکٹھا نہیں بھی رہ سکا تو اس کی بھی وجہ آپ دیکھیے. آپ مشرقی پاکستان آپ دیکھیں، اس کی آبادی سب سے زیادہ. سن 40 کے ریزولوشن میں اس کے لوگوں نے موو کیا. وہاں نہ کیپٹل بنا، نہ وہاں پارلیمنٹ بنا، نہ وہاں گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر بنا، نہ وہاں جی ایچ کیو بنا، نہ وہاں نیول ہیڈ کوارٹر بنا، نہ وہاں ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر. سب کچھ ویسٹ میں بنا، اس ونگ میں بنا. وہاں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں بنا. جبکہ یہاں پر موجود ہے کہ یہاں پر 46 تک وہ حکومت رہی مولانا آزاد نے جو بنوائی دوسرے آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے، وہ رہی 46 کے الیکشن میں. پھر ہمارے لوگ آئے، یہاں کے جو لوگ تھے، اور ہمارے سندھ میں 1-2 ووٹوں سے زیادہ تھا. میجورٹی ووٹ تو ادھر کی تھی، لیکن وہاں پر اب آپ نے اس کو پہلے جس طریقے سے ٹوٹا ہے 3-4 مرتبہ اس دوران میں جو ہم لوگوں کا جانا ہوا جس وقت یہ واقعات ہو رہے تھے. تو آپ یقین کریں ہمارے ساتھیوں نے، اگر آپ میں زندہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھا کہ کئی 100 کلیشنکوف سے اس طریقے سے گولیاں برسائی گئی باقاعدہ پی سی کی چھت کے اوپر سے.
प्राउड से, जो अब सोनार बंगला, बिल्कुल सोनार का नाम हो गया, उसका कुछ और नाम हो गया, सोनार बंगला या ऐसा कुछ नाम हो गया, उसकी छत से डॉक्टर मुबशिर साहब ये लोग वहाँ गए हुए थे, जे रहीम साहब, हमें शमीम अहमद साहब ने इसलिए भेजा कि उन्होंने कहा कि तुम दोनों को जानते हो, भुट्टो को भी और शेख मुजीब को भी, लिहाजा तुम सुबह 12 बजे रात को फ़ोन आया कि सुबह तुमने जाना है वहाँ ढाका। तो हम गए सुबह, उस वक्त 500 रुपये का आने जाने का टिकट था, एक तरफ का, सॉरी, आने जाने का 1000 रुपये का टिकट था। तो हम गए और ये सब चीज़ें हमने हमारी आँखों के सामने हुई, और जाहिर है कि हमने बलूचिस्तान नहीं देखा, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ या हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, आप इस तरीके से किसी रियासत को भाई कैसे चला सकते हैं कि उसमें रूल ऑफ लॉ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अमली तौर के ऊपर हमारे यहाँ टोटल ही रूल ऑफ लॉ कोलैप्स कर गया। पता नहीं, यानी मैं तो बहुत, या तो मैं डरा हुआ आदमी हूँ, हालांकि मैं डरा नहीं, बहुत सारे मौक़ों पर जब डरना चाहिए था या डर जाना चाहिए था, तो लेकिन मुझे अब बहुत खौफ आता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा अगर आप इस रियासत को इस तरीके से चलाना चाहेंगे कि आप ना तो तालीम दें लोगों को, ना सेहत दें, ना रोज़गार दें, ना शेल्टर दें, कोई भी चीज़ ना दें, और आप कहें, और ये आबादी का बड़ा हिस्सा हो। हम लोग तो शामिल हो गए थे अपर मिडिल क्लास में, मीडिया पर्सन, लेकिन अब हम भी अपर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास के लेवल पे पहुंच गए हैं। अपनी अगर आमदनी का जो मुझे पता है कि वो जो जिन लोगों को 25 लाख या 50 लाख रुपए कमाते हैं, वो एडवर्टीजमेंट का शेयर है, वो तनख्वाह नहीं है, क्योंकि तनख्वाह तो 1% 2% मिलेगी। 15,000, 10,000, 5,000 ये तनख्वाह है। तो मैंने कहा कि ये क्या वो वक्त आ गया जब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 8 आने दे देते थे किसी अपने सब एडिटर को, या बहुत खुश हो गए तो रुपया दे दिया है? और हमीद अहमद खान साहब, हमीद अहमद खान साहब जो उनके सौतेले भाई थे, उन्होंने बताया कि अख्तर अली ख़ान के लिए ऊंडा दही का और शहद और कढ़ा हुआ दूध होता था, और हमारे लिए रात की बासी रोटी और चाय जिसमें गुड़ मिलाया जाता था। तो बहरहाल हम लोग तो बहुत ही बाइज़्ज़त लोग हैं और बहुत इंसान दोस्त हैं, और इस्लाम हमारा दीन है और उस पर बहुत अमल पैरा हैं। उलमाए कराम सबको अगर पता करें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। बहरहाल, लेकिन ये जो है, ये इब्तिला बड़े पैमाने पे मेरा ख्याल है आने वाली है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, और हमारा पेशा ऐसा है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमारे लोग बेरोज़गार हों तो उनके लिए दूसरे कोई काम करने की जगह नहीं रह जाती। इस वास्ते जो अखबार से निकाला जाएगा उसको कोई टीवी चैनल वाला रखेगा नहीं, जिसको निकाल दिया जाता है। अब आप देखें ना, कहने को तो मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, साल में सिर्फ अगर कोई पाकिस्तान का पुरानी तारीख के हवाले से कोई मजमून लिखने को कह दे किसी इंडिपेंडेंस डे पे, उसके अलावा लिखते भी नहीं। जब पाकिस्तान एक था तो 2 मशरक़ी पाकिस्तान के अखबार, इबरत सिंध का अखबार, कराची के अखबारात और लाहौर में, सब में मैं अबे यानी मुझे लिखवा देते या लिखा, लेकिन